بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، آج کی ہماری کلپ خاص طور سے ہماری ان بہنوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دیتے ہیں۔ ویسے نماز تو فرض ہے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر، لیکن بہت ساری ہماری بہنیں بیچاری پڑھتی نہیں، بہت سارے بھائی بیچارے پڑھتے نہیں ہیں، بہت سے تو وہ ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، بہت سی عورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کو کئی دن ہو جاتے ہیں مصلی بچھائے ہوئے یا نماز پڑھے ہوئے۔ لیکن بہرحال ہمیں دھیان دینا چاہیے، اللہ کی بڑی اہم عبادت ہے۔ گھر میں جو بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، جو ہماری چچیاں ہیں، خالائیں ہیں، یا ہم سے چھوٹی بہنیں، ہماری بڑی بہنیں جو بھی ہوں، ان سے گزارش ہے اللہ کے واسطے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، مردوں کو بھی گھر میں تلقین کریں، خود عورتیں بھی پڑھیں، اس کا دھیان رکھیں۔ جتنا گھر کا ماحول عورتیں اگر دیندار بنائیں گی تو گھر کے بچے بھی دیندار بنیں گے اور گھر کے مرد بھی دیندار بنیں گے۔ عورتیں جب اپنی ضد اپنے شوہروں سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے منوا لیتی ہیں تو دین کے تقاضے کے تحت بھی اگر آپ اپنے گھر کے مردوں کو اگر اس کی تلقین کریں گی اور آپ خود بھی اگر اس اہم عبادت کی طرف توجہ دیں گی تو دیکھو اس کی برکتیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں آپ کے گھروں پہ اترتی ہیں۔ خیر، یہ تو نماز کے بارے میں ایک ترغیب کی بات ہو گئی، لیکن ہماری وہ بہنیں جو نماز پڑھتی ہیں نا، تو نماز پڑھتے وقت وہ 2-3 غلطیاں کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ایک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو دوپٹہ ہوتا ہے، دوپٹہ آج کل عام طور پر جب آپ ڈریس دکان پر خریدنے جائیں گی نا تو وہ ایسے دوپٹے والی ہوتی ہے ڈریس کہ اگر اس کو آپ پہن بھی لیں تو ایسا لگتا ہے کہ دوپٹہ ہے ہی نہیں سر پہ۔ اگر ایسا باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھیں گی نا تو اگر وہ اتنا باریک ہے کہ بالکل جالی جیسا ہے اور پورے بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے دوپٹہ پہن کر، ایسا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ بال سطر میں شامل ہیں۔ عورت کا سطر ہے یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، چہرہ، یہ ہاتھ دونوں اور پیر جو نیچے ہمارے ٹخنے ہوتے ہیں نا، ٹخنے کے نیچے جو پنجہ ہوتا ہے، اتنا صرف سطر میں داخل نہیں ہے، باقی ان 3 اعضاء کو چھوڑ کر پورا بدن عورت کا سطر ہے، بال بھی سطر میں شامل ہیں۔ بہت سی بہنیں ہوتی ہیں بیچاریاں بالکل کھلے عام گھوم رہی ہیں، برقع بھی پہنے ہیں تو بال بڑے بڑے ہیں، ان کو دکھاتی پھر رہی ہیں، ہاتھ دکھاتی پھر رہی ہیں اپنے یہاں تک، کوئی جو ہاف آستین میں گھوم رہی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جتنے لوگ آپ کو دیکھیں گے ان کا بھی گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا، اس لیے کہ آپ ان کو گناہ پر آمادہ کر رہی ہیں، آپ کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، اس لیے اس کا دھیان رکھیں۔ اور نماز پڑھتے وقت تو خاص طور سے یہ جو بال ہیں ان کو نماز پڑھتے وقت کوئی موٹا ایسا کپڑا لیں یا موٹا ایسا دوپٹہ لیں جس سے بال پورے چھپ جائیں، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جو بہت سی عورتیں ہوتی ہیں ہاف آستین پہنتی ہیں نا، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں اور کچھ یہاں تک اس طرح ہوتا ہے، کچھ کی آستین یہاں تک آستین ہو، ایسا تو اللہ معاف کرے کہ 100 میں 2-4 عورتیں کے ملے تو ملیں، اس طریقے سے یہاں تک آستین ہے۔ اب وہ آستین یہاں تک ہے تو یہ جو ہمارا، اس کو سمجھو مسئلہ، یہ جو ہماری کلائی ہے یہاں سے یہاں تک، یہ بدن کا ایک عضو ہے اور یہ بھی عورت کا سطر ہے، مرد کا تو سطر نہیں لیکن عورت کا سطر ہے۔ اگر ہماری آستین یہاں تک رہی، یہاں تک، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا چوتھا حصہ تو کھلا ہوا ہے نا آستین کا، یہ کلائی کا، یہاں سے یہاں تک کلائی ہے، چوتھا حصہ کھل گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر سطر جتنا ہے، سطر کا ایک عضو چوتھائی کے برابر اگر نماز میں کھلا رہا ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر، یعنی سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، 3 مرتبہ ہم سبحان ربی العلیٰ کہیں یا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، اتنی دیر تک اگر ہمارے سطر کا چوتھائی حصہ 1/4 اگر کھلا رہا تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے جو صاف طور سے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سے مرد بھی ہوتے ہیں بیچارے، وہ ٹائٹ جین سے پہنتے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو ان کا پیچھے سے سب نظر آ رہا ہے، پیچھے والے نماز میں دیکھ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے، وضو بنا رہے ہیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں ہم ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں ہمارا سطر دوسروں کو نظر آ رہا ہے؟ کیوں ہم نماز پڑھتے وقت ایسی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے تھوڑا سا خوف رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ۔ لائف چھوٹی سی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے گزار دیں گے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ آخرت میں کتنے بڑے بڑے گناہوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عذابات تیار کر رکھے ہیں، بڑے بڑے عذابات ہیں، وہ سب آپ سنتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، بیانوں میں، ساری چیزیں ہیں۔ تو عمل ہم کب کریں گے؟ عمل کرنے کے دن ابھی ہیں، ابھی، کب ہم مر جائیں کوئی بھروسہ نہیں۔ کیسے جوان بھی انتقال کر جا رہے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ جا رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کی وہ فکر کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور نماز پڑھیں بھی تو نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی فکر کریں تاکہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آج اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔